باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی اہم سوال میں جہمی صاحب سے کرنے والا ہوں، آپ لوگ جو بھی سنیں وہ جہمی صاحب سے یہ سوال ضرور پوچھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کا جواب دیں گے اور جواب میں ہم نوٹ کر کے رکھیں گے کہ ہمیں ضرورت پڑے گی اس کی۔ ذرا آپ یہ سوال کریں کہ انبیاء افضل ہیں یا ملائکہ؟ اب اگر وہ کہتے ہیں ملائکہ افضل ہیں تو پھر یہ نوٹ کر لیں کہ وہ انبیاء کو کمتر مانتے ہیں اور ملائکہ کو ان سے برتر مانتے ہیں، افضل مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہمیں بڑی ضرورت پڑے گی اگر ان کا یہ نظریہ ہو تو۔ اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں انبیاء افضل ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انبیاء سے تو خطا مانتے ہیں۔ مثلا مصری کا قتل ہوا تھا تو حضرت موسیٰ کا یہ ترک اولیٰ بھی نہیں مانتے جہمی صاحب۔ پورے لیکچرز ہمارے پاس ہیں کہ انبیاء کے لیے وہ خطا کے قائل ہیں۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر انبیاء افضل ہیں تو افضل سے خطا ہو سکتی ہے، اور ملائکہ جو ہیں وہ افضل نہیں ہیں، مفضول ہیں، مفضول ہیں، تو ان سے خطا نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ افضل سے خطا ہو سکتی ہے اور مفضول سے خطا نہیں ہو سکتی۔ اب ہو سکتا ہے اس کا کوئی ریزن بتائیں جہلمی صاحب کہ یہ وجہ سے ایسا ہے اور وہ وجہ سے ایسا ہے، تو یہ ان کی وجوہات ہیں، ہم بھی کئی وجوہات پیش کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ افضل سے خطا ہو سکتی ہے، مفضول سے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ یہی کہیں گے کہ بھائی وہ دوسری مخلوق ہے، انسان دوسری مخلوق ہے۔ یہ ان کی توجہ ہے جہلمی صاحب کی، ہم ضروری نہیں اس سے متفق ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آخر اگر انبیاء افضل ہیں تو ان سے خطا اگر ہو سکتی تھی یا ہوئی تو پھر ملائکہ سے بھی ہو سکتی تھی یا ہوئی یا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ذرا دیکھیں، اگر وہ کہیں کہ نہیں ان کی ساخت ہی ایسی ہے تو یہ ہم کہیں گے کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ افضل سے خطا ہو سکے اور مفضول سے نہ ہو سکے؟ ہو سکتا ہے مفضول سے بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا احتمال ہی پیش کر دے آپ، تو کیا حکم ہوگا اس پہ شرعی طور پر؟ یہ ہم نے سوال کیا ہے۔ اگر وہ یہ مان لیتے ہیں کہ مفضول سے خطا نہیں ہو سکتی مگر افضل سے ہو سکتی ہے تو یہ ہمارے بڑے کام آئے گی بات، کم از کم احتمالی درجے میں ہی کام آ جائے گی۔ تو یہ پیش کریں جہلمی صاحب، دیکھیں کہ کیا جہلمی صاحب اس بات کے قائل ہیں، وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بہرحال کچھ نہ کچھ تو جواب دیں گے، اگر ان تک یہ سوال پہنچے گا ہمارے بڑے کام آئے گا، وہ یہی پیش کریں گے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہمارا خیال ہے 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ لگائیں گے اس کا جواب دینے میں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جب وہ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو بڑے لمبے لمبے جواب دیتے ہیں وہ، اور اس کے اندر جو پوائنٹ ہے نا غیر متعلق باتوں کو ہٹا دیں تو اصل پوائنٹ ڈھونڈنا بھی پڑتا ہے ہم کو کہ بھئی یہ جواب کیا دے رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو پورے لیکچر میں ٹو دا پوائنٹ جواب نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اس کو چھوڑیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ جہلمی صاحب یہ کہیں کہ فرشتے کیونکہ ان کی ساخت مختلف ہے، وہ مختلف قسم کی مخلوق ہے اور انسان مختلف قسم کی مخلوق ہے، تو لہذا افضل انسان ہونے کے باوجود، انبیاء کے افضل ہونے کے باوجود ان سے خطا ہوئی اور فرشتوں سے مفضول ہونے کے باوجود خطا نہیں ہو سکتی۔ تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو آپ کا موقف ہے نا۔ کوئی کہے کہ نہیں بھائی اگر افضل سے خطا ہو سکتی ہے تو مفضول سے بھی ہو سکتی ہے، تو فرشتوں سے بھی ہو سکتی تھی یا ہو سکتی ہے یا ہوئی یا ہوگی، تو کیا اس پر کیا حکم لگے گا؟ دیکھیں جہلمی صاحب کیا فرماتے ہیں، اس پر نوٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں جہلمی صاحب سے اگر کوئی صاحب پوچھ لیں ایڈیشنلی تو بہت ہی اچھا کہ کیا انبیاء گناہ کر سکتے ہیں، نوٹوریس کام کر سکتے ہیں؟ کیا ان میں یہ قدرت تھی؟ ہاں کر سکتے ہیں، رسول اللہ کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی، تو جو انبیاء گزرے کیا وہ ان میں یہ قدرت تھی کہ وہ گناہ کر سکتے تھے، نوٹوریس کام کر سکتے تھے؟ کیا ان کا یہ مقدور تھا؟ ان کے قدرت میں داخل ہی نہیں تھا۔ تو خارج کہنے سے تو جہلمی صاحب کو غصہ آ جائے گا کہ بھائی خارج کا لفظ استعمال مت کرنا چاہیے، داخل کا نہ ہونے کا لفظ کہہ دیں، کیونکہ جہلمی صاحب کی طبیعت تو ہم اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے ایک ایک لفظ کا کہ وہ دیکھیے الفاظ سے کھیلتے۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو قدرت میں داخل ماننا، نوٹوریس کو، محال کو، یہ غلط ہے، تو پھر یہ نہیں کھل کر کہتے کہ اسے قدرت سے خارج مان دو، جب داخل نہیں ہے تو خارج ہے۔ یہاں پر المنزلہ منزلتین جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ مابین منزلتین، یہ نہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جہلمی صاحب اگر یہ کہتے ہیں نا تو ہم نہیں مانتے داخل و خارج کے مابین کوئی چیز۔ یہاں پر یا تو کوئی چیز قدرت میں داخل ہے یا خارج ہے، لا داخل والا خارج جہلمی صاحب ہی قائل ہیں اس کے مقدور کے، کہ یہ نہ مقدور ہے نہ غیر مقدور ہے، نہ باری تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے نہ خارج ہے۔ چلیں یہی مان لیں، داخل جب نہیں مان رہے تو خارجی صحیح۔
تو ہم اسی کو ماننے کو خارج کہہ دیں گے. اختلاف کو اصطلاحی اختلاف جو ہے وہ اتنی بڑی اہمیت نہیں رکھتا. لا مشاہا فی الاصطلاح کا قاعدہ ہی استعمال کر لیجیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا انبیاء کو قبائح پر قدرت تھی, نوٹوریس ایکٹ پہ قدرت تھی؟ یہ ذرا, یا نوٹوریس ایکٹ اور قبائح مقدور نبی تھے؟ ذرا یہ تو بیان کر دیں ہم کو. اور اگر تھے تو ہم یہ افضل ہونے کے باوجود تو کیا ملائکہ جو ہیں ان کے بھی یہ افعال جو ہیں افعال قبیحہ یہ محدود ہیں کہ نہیں؟ جہمی صاحب اپنا موقف بیان کریں. اور پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ کیا فرشتے کی ساخت میں باری تعالیٰ نے قدرت دی نہیں ہے, یا باری تعالیٰ دینے پہ قادر ہی نہیں تھا؟ اور باری تعالیٰ کو فرشتے کی ساخت میں جس چیز کی نفی جہمی صاحب کرنا چاہتے ہیں وہ چیز دینا محال تھا, یا نوٹوریس تھا, یا باری تعالیٰ کو اس پہ قادر کرنا کلمہ کفر ہے؟ تو دیکھیں جہلمی صاحب کیا جواب دیتے ہیں. یہ سوالات ہم نے اس لیے کیے ہیں کہ جہلمی صاحب کے عقائد و نظریات کھل کے سامنے لوگوں کے آ جائیں اور وہ سمجھیں کہ جہلمی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. معتزلی نظامیہ سے بھی بڑھ گئے ہیں. آپ یقین مانیے, نظامیہ یہ کہتا تھا کہ ایک بچہ بھی جہنم کے قریب جا رہا ہو تو خود جہنم میں کود سکتا ہے جا کر, یا فرشتے اس کو جہنم میں داخل کر سکتے ہیں, باری تعالیٰ نہیں کر سکتا. یہ نظریات تھے ان کے, اور وہی اسی کا ریوائول چاہ رہے ہیں جہلمی صاحب. اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اب ہم مزید کیا کہیں. وہ کہتے ہیں نا, یہ بات ہے سمجھنے کی, آخر کہوں میں تو کیا. والسلام تمت.